نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم اور برادران عزیز، محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے. محرم کا مہینہ بھی اللہ کے عظیم حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. جن 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر منہا اربعۃ الحرم کہہ کر حرمت والا مہینہ قرار دیا، ان میں ایک ذی قعدہ کا مہینہ ہے، ایک ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور ایک محرم کا مہینہ ہے، اور ایک پھر بعد میں جا کر رجب کا مہینہ آئے گا، وہ الگ سے ہے. یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے. حرام مہینے، حرام یا حرمت والے مہینے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا احترام لازم ہے، ضروری ہے. جاہلیت کے زمانے میں جب لوگ جاہلی عمل کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کا گلا کاٹتے تھے، ہر وقت خون بہانا ان کا پیشہ اور ان کی عادت تھی، اس موقع پر بھی ان مہینوں کا وہ احترام کیا کرتے تھے، ان مہینوں کا لحاظ رکھا کرتے تھے. جب یہ مہینے داخل ہو جاتے تو اپنی تلواریں نیام میں کر لیتے تھے. باپ کا، بھائی کا قاتل بھی اگر سامنے آ جائے تو اس سے کوئی تعرض نہیں کرتے تھے. اس قدر احترام ان مہینوں کا ہوتا تھا. اللہ نے ان مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا. ہمارے لیے عام مہینوں کے اندر بھی قتل و قتال اور گناہ منع ہے. ان مہینوں کے اندر خاص طور پر گناہ کے کام کرنے کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے. اس وجہ سے ان مہینوں میں گناہ تو بہرحال نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عظمت کا استحضار کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی کا استحضار کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کی طرف توجہ کرنی چاہیے. محرم کا مہینہ میرے دوستو اللہ نے اس اعتبار سے ممتاز بنایا کہ اس کے 10ویں دن میں بڑے بڑے واقعات ہوئے. ان بڑے واقعات میں سے ایک بڑا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے اور اس کی قوم سے جان چھڑا کر نکل جانے کا دن ہے. یہی وہ دن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے اور ہزاروں کی تعداد میں وہ تھے، اور پھر جب دریائے احمر سے نکلے، بحر احمر سے نکلے، سامنے بحر احمر ہے، ایسے موقع پر قوم کے لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ ہم تو پھنس گئے، پیچھے فرعونی ہیں اور آگے سمندر، بکھرا ہوا سمندر ہے، اب جائیں تو ہم کہاں جائیں؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور رسول تھے، اور اللہ کے پیغمبروں کی ہمت بہت بلند ہوتی تھی اور ان کا توکل اللہ پر کامل ہوا کرتا تھا۔ اس وجہ سے اس موقع پر بھی، اس ڈر کے موقع پر کہ کوئی راستہ نہیں سجائی دے رہا تھا، اس موقع پر بھی قوم کو تسلی دی کہ تسلی رکھو، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا خدا ہے، سیہدین، وہ مجھے راستہ ضرور دکھائے گا۔ ایسے موقع پر اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس سمندر کے اوپر اپنی لاٹھی مارو۔ لاٹھی جو ماری تو سمندر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اوپر سے لے کر نیچے تک ایک بہت بڑا راستہ بن گیا جس میں سے پوری قوم گزر سکتی تھی، اور کہا کہ گزر جاؤ۔ قوم گزرنے لگی اور پار ہو گئی۔ فرعونیوں نے دیکھا کہ یہ تو راستہ بنا ہوا ہے، ہم بھی گھوڑے ڈال دیتے ہیں۔ فرعونی گھوڑے ڈال چکے اور سمندر کے بیچ میں آ چکے۔ اس وقت اللہ نے حکم دیا سمندر کے پانی کو، ایک ہو جاؤ۔ دونوں ٹکڑے ایک ہو گئے۔ نتیجہ یہ کہ فرعون اور اس کا سارا لشکر غرق ہو کر رہ گیا۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات دی، اور فرعون اور فرعونیوں کو اللہ نے ہلاک کیا، برباد کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس روز کا روزہ رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام کے احکام آنے سے پہلے سے اس روز روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شکرانے کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میرا موسیٰ میرا بھائی ہے، میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ انہوں نے شکر کے طور پر روزہ رکھا، میں بھی روزہ رکھوں۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شکر کے روزے رکھے۔ اور بھی بڑے بڑے واقعات اس کے اندر ہوئے۔ بہت سارے واقعات وہ ہیں جو ثابت نہیں ہیں، اور بہت سارے واقعات وہ ہیں جو ثابت ہیں، لیکن بہرحال اس دن کو اللہ جل شانہ نے فضیلت دی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اس دن میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے کہ کوئی شخص روزہ رکھے گا تو اللہ جل شانہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا، پچھلے گزشتہ سال کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ صغائر تو معاف ہوں گے ہی، اور ایک مسلمان اپنے ذمے کبیرہ گناہ رکھتا ہی نہیں، انشاءاللہ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اس کے اندر شرمندگی اگر ہو، توبہ ساتھ ساتھ ہو، تو کبیرہ گناہ بھی معاف، صغیرہ گناہ بھی معاف، 1 سال کے گناہ معاف۔ ایک روزہ رکھنے کے اوپر عاشورہ کے دن یعنی 10ویں تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے ذکر کیا، یا رسول اللہ یہ دن تو ایسا ہے کہ یہودی اس کو قابل تعظیم دن مانتے ہیں اور بطور عظیم دن کے مناتے ہیں، آپ بھی اس دن اگر روزہ رکھیں گے تو کیا یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہو جائے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے کسی معاملے کو یہودیوں کے ساتھ نہیں ملاتے تھے۔ جس کام کے اندر یہودیوں، نصرانیوں اور کافروں کے ساتھ مشابہت ہو، ایسا کام نہیں کرتے تھے، اور آپ نے منع کیا ہے کہ یہود و نصارہ اور کافروں کی مشابہت اختیار مت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی کہ یہ دن تو وہ ہے کہ یہودی بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے میری زندگی اگر مجھے دی، آئندہ سال آ جائے تو میں 1 روزہ اور بڑھا دوں گا، 2 روزے رکھوں گا۔ یہ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں، میں 2 روزے رکھوں گا، تاکہ ان لوگوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ میرے دوستو، آج بھی ہمارا اور آپ کا حکم یہی ہے کہ اگر ہم صرف 1 روزہ رکھیں، اللہ کی ذات سے امید ہے فضیلت انشاءاللہ حاصل ہوگی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں 1 اور روزہ ملاؤں گا، آپ بھی 1 اور روزہ ملا لیجئے،
2 روزے رکھیے، 9ویں تاریخ کو 10ویں تاریخ کو، یہ سب سے بہترین، اور اگر 9ویں تاریخ کو نہ رکھ سکے تو 10ویں تاریخ کو اور 11ویں تاریخ کو 2 روزے رکھیں، 2 روزے رکھیں محرم کے عاشورہ کے۔ میرے دوستو، یہ کام آپ کریں گے کہ محرم کے مہینے میں گناہ نہیں کریں گے، عاشورہ میں روزہ رکھیں گے، اور عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں کے لیے ذرا اپنی بساط کے مطابق جس قدر ہو سکے وسعت سے کھانا پینا کھلائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، جو شخص اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو عاشورہ کے دن ذرا وسعت سے کھلا دے گا تو اللہ جل شانہ اس کے لیے سارے سال کشادگی پیدا فرما دیں گے۔ یہ بھی ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی ثابت ہے۔ بہت سارے حضرات ضعیف ہے کہہ کر کہتے ہیں قابل عمل نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ قابل عمل ہے، فضیلت کی چیز ہے، اور عمل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل سے وہ برکت حاصل ہوگی جو برکت اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ لیکن میرے دوستو، اس برکت کے حاصل کرنے کے لیے آپ کو مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ آپ اس دن میلہ ٹھیلا کرنے لگے، اپنے بال بچوں کو کھلانے کے لیے قرضہ پکڑنے لگے۔ آپ کو یہ حکم نہیں دیا گیا، آپ جو کچھ کھاتے ہیں اگر کوئی مہمان آ جائے ذرا اہتمام کر لیتے ہیں، بس اتنا کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور اگر وسعت نہیں ہے تو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ویسی وسعت دے دیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ محلے بھر کو دعوت دیں، دوست احباب کو دعوت دیں کہ وسعت کرنے کے لیے کہا ہے، نہیں، حدیث کے اندر آیا ہے من وسع علی عیالہ، اپنے بال بچوں کے اوپر وسعت کرے، لہٰذا آپ اپنے بال بچوں پر وسعت کریں، باہر والوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اگر ویسے ہی کرے تو اللہ تعالیٰ اور برکت دیں گے، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن حدیث کا مفہوم بہرحال یہ نہیں ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنے بال بچوں کے لیے جتنی وسعت ہو سکے اتنا کام کریں، اچھا سا کھانا پکا لیں۔ اس دن سارے کے سارے روزے رکھتے ہیں، چھوٹے بچے بھی تو ہوں گے روزہ نہیں رکھتے، ان کے لیے پکا لیں، اور جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے بھی شام کو افطار کا انتظام کر لیں، رات کو جو ہے کھانے کا انتظام کر لیں۔ یہ سب کچھ وسعت کے اندر ہے۔ بس میرے دوستو، یہ 3 حکم سمجھ لیجئے۔ محرم کے مہینے میں گناہ نہیں کرنا، اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے۔ محرم کے مہینے میں 10ویں تاریخ کو روزے رکھنا ہے، 10 اور 9 کو یا 10 اور 11 کو، اور اپنے بال بچوں کو وسعت کے ساتھ تھوڑا سا کھانا کھلانا ہے۔ بس اس کے علاوہ اور کوئی کام محرم کے مہینے میں نہیں ہے کہ جو ثواب ہو اور آپ اس کے لیے مجبور ہوں، ایسا کوئی کام نہیں ہے۔ لکڑی کی تلواریں بنا کر نکلنا، جھنڈے بنا کر نکلنا، کالے جھنڈے لہرانا، ماتمی جلوس میں شرکت کرنا، اور معلوم نہیں کیا کیا تماشے ہوتے ہیں ان کے اندر نکلنا، یہ سب گناہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تمام مسلمانوں کے لیے ایک عظیم صدمے کا باعث ہے، بہت بڑا صدمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پیار کیا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا، ان کو کربلا کے میدان میں قتل کر کے اور بے عزت اور بے احترامی کے ساتھ گردن کو کاٹ کر لے جانا، اور اس خانوادے کے معظم اور محترم بزرگوں کو اور ان کی خواتین کو شہید کرنا، بچوں کو شہید کرنا، یہ تاریخ اسلام کا انتہائی غمناک، اندوہناک حادثہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کوئی بھی مسلمان جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھتا ہو،
وہ غم کیے بغیر، غم محسوس کیے بغیر، دکھ محسوس کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ لیکن میرے دوستو، جتنا بڑا غم ہو، جتنا بڑا غم ہو، ہمارے دین نے ہمیں اس طرح ماتم کرنے کی اجازت نہیں دی جو ماتم کرنے کی صورت آج ہمارے سامنے ہے۔ آج ہمارے سامنے ماتم کرنے کی صورت جو ہے وہ منع ہے۔ حضرات امہات المومنین، حضرت ام حبیبہ ہے غالباً، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو 3 دن وہ ماتم کرتی ہیں۔ 3 دن کے بعد سرخی پاؤڈر، جو بھی زینت کی چیز ہے، تیل ہے، وہ لگا لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، معمر ہو چکی ہوں، مجھے اس زینت کی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن میں لگا کر بتا رہی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں۔ اور سوگ منانے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، بیوی اگر ہے اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن اس کے لیے حکم ہے۔ 4 مہینے 10 دن تک زینت کی چیزیں استعمال نہیں کریں گے۔ سوگ منانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر سے نہ نکلے، بیوی ہے تو گھر سے نہ نکلے، اور عام لوگ ہیں تو ایسی صورت میں زینت کی کوئی چیز استعمال نہ کریں۔ غم ان کے چہرے سے ظاہر ہو، لوگ تسلی دینے کے لیے آئیں۔ 3 دن سے زیادہ تعزیت بھی نہیں، 3 دن سے زیادہ تعزیت بھی نہیں ہے، اور 3 دن کے بعد اگر کوئی تعزیت کے لیے آنا چاہے تو وہ غلط کر رہا ہے۔ 3 دن کے بعد تعزیت کرنے کے لیے بھی نہیں جانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ہاں ماتم کپڑے پھاڑنے کا نہیں ہے، اپنے آپ کو تمانچے مارنے کا نہیں ہے، سر پیٹنے کا نہیں ہے، دھول اڑانے کا ماتم نہیں ہے، گنجے ہونے کا ماتم نہیں ہے، اپنے آپ کو زخمی کرنے کا ماتم نہیں ہے۔ لیس منا من صلق او حرق او خرق، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو ماتم کرتے ہوئے اپنی آواز اونچی کرے، ہائے اور واہ ویلا مچائے، یہ ہمارے دین میں نہیں۔ ہم میں نہیں ہے جو کپڑے کو پھاڑے، ہم میں نہیں ہے جو اپنے سر کو منڈائے، یہ ماتم نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ 10 محرم کو پیش آیا۔ یہ جو فضیلت میں بتا رہا ہوں یہ ہزاروں سال پہلے سے ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ عاشورہ کی فضیلت پہلے سے ہے، حضرت حسین کی شہادت اس دن میں آئی ہے۔ شہادت کے واقع ہونے کی وجہ سے اس دن میں کوئی فضیلت نہیں آئی۔ ایک اندوہناک واقعہ ضرور ہے، لیکن اس کا کیا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ان کی قبر کی شبیہ بنائیں، تعزیہ نکالیں، ہم ان کا گھوڑا کہہ کر گھوڑے کو سجائیں اور جلوس نکالیں، بانس باندھیں، لوگوں کی زندگی اجیرن کر دیں۔ کیا تماشے ہو رہے ہیں؟ بخار چڑھا دیا پورے ملک کے اوپر پروپیگنڈا کر کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہوئے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار خواتین نے واویلا نہیں مچایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے۔ آپ منبر پر انتہائی غمناک انداز میں بیٹھ گئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات زبان سے نہیں کی جس سے اللہ ناراض ہو۔ حضرت ابراہیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جان دے رہے ہیں، بچے ہیں، آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان القلب یحزن والعین تدمع، اس دل کے اندر غم ضرور لاحق ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بھی لگ جاتی ہے، لیکن فرمایا ولا نقول الا ما یرضی ربنا، ہم اپنی زبان کو استعمال وہاں کریں گے جہاں رب کو راضی کر سکیں، جہاں رب کو ناراضگی ہو وہاں ہم اس زبان کو استعمال نہیں کرتے، وہاں ہم اس زبان کو استعمال نہیں کرتے۔ میرے دوستو، میرے ساتھیوں، اس مہینے کے اور اس دن کے پیغام کو سمجھیے، خدا کے واسطے اپنے بچوں کو سمجھائیے
کہ اگر آج اپنے بچوں کو آپ نہیں سمجھائیں گے، کل وہ عاشورہ کی ساری فضیلت اسی وجہ سے سمجھیں گے، شیعوں کے پروپیگنڈے کو سمجھیں گے، روافظ کے دشمنان صحابہ کے پروپیگنڈے کو سمجھیں گے، دشمنان صحابہ کے تماشوں کو اور کھیل کو سمجھیں گے کہ یہی سب کچھ دین ہے۔ آج اپنی اولاد کی اس کی تربیت کریں۔ ہمارے نزدیک محرم قابل احترام ہے، ہمارے نزدیک عاشورہ کا دن قابل احترام ہے، ہمارے نزدیک نواسہ رسول ہمارے لیے قابل احترام ہے، شیعوں کے لیے نہیں۔ شیعہ احترام نہیں کر رہے ہیں، شیعہ ان کی توہین کر رہے ہیں، اور ہم الحمدللہ احترام کر رہے ہیں، ہم الحمدللہ ان کا احترام کرتے ہیں۔ اور وہ شخص صاحب ایمان کیا ہوگا، اسے اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے، جس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت حسن سے، حضرت علی سے، حضرت فاطمہ سے اور ان کے پورے خاندان سے محبت نہ ہو، اہل بیت اطہار سے محبت نہ ہو، اس کو اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے۔ میرے دوستو، اہل بیت سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بغض ظاہر کیا جائے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو گالی دی جائے، ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر کو گالی دی جائے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان باندھا جائے، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواس کی جائے۔ یہ دین تو نہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ دین کے خلاف بات ہے۔ ابو بکر اور عمر یہ دونوں امت میں، پوری مخلوق میں انبیاء اکرام کے بعد سب سے بڑھ کر، سب سے برتر اور افضل ہے۔ علی نے جن کو افضل قرار دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ابھی جنازہ چارپائی پر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور خطاب کر کے کہتے ہیں کہ عمر تم کامیاب ہو گئے، اور قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں اللہ سے جس شخص کے اعمال کے مطابق ملنا چاہتا ہوں، جس شخص جیسے اعمال کو لے کر میں ملنا چاہتا ہوں، تم نے اپنے بعد کسی کو نہیں چھوڑا، تمہارے اعمال اللہ کے نزدیک سب سے بہترین تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو کہتے ہیں۔ یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے اپنی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح میں دیا، اور اس عمر کو یہ ملعون، یہ اللہ کے انتہائی ملعونین، اللہ کے جو ہے مبغوض ترین قوم، اس عمر کو کافر قرار دیتے ہیں، اس عمر کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ بتلائیے، ایسے پروپیگنڈا کرنے والے اور ایسے گناہ کرنے والے، جس کو دین کا لبادہ انہوں نے اڑا دیا، ایسے لوگوں کے پیچھے چل کر ہم اپنے دین کا کیا حشر کریں گے اگر آج ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں سے نہیں بچائیں گے؟ اپنے بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنی ذریت کو بچانے کی ضرورت ہے، شیعوں کے پروپیگنڈے سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، تھوڑی سی بات یوم آزادی کے حوالے سے بھی کر دوں کہ آج 13 اگست ہے، کل 14 اگست ہے، مملکت پاکستان کی آزادی کا دن ہے۔ اللہ جل شانہ کی اتنی بڑی نعمت آزادی کہ اس کا صحیح طور پر اندازہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جن سے نعمت چھن جاتی ہے۔ ایک آدمی بالکل صحیح سالم ہے، ہٹا کٹا ہے، اسے صحت کی قدر نہیں ہوتی، اور جب ایک انگلی میں درد اٹھتا ہے تو اسے صحت کی قدر ہوتی ہے، جب بستر پہ کوئی آدمی پڑ جاتا ہے تو صحت کی قدر ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، اللہ نے آپ کو ایک آزاد ملک عطا فرمایا ہے، جس آزاد ملک میں آپ آزادی کے ساتھ اپنا لباس پہنتے ہیں، اپنی پوشاک پہنتے ہیں، اپنی آزادی کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، آزادی کے ساتھ مسجدیں بنا رہے ہیں، آزادی کے ساتھ مکانات بنا رہے ہیں، آزادی کے ساتھ قربانی کر رہے ہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دنیا کی کون سی نعمت ہے جو اس آزاد ملک کو اللہ تعالیٰ نے نہ دی ہو؟ ایسی کوئی نعمت نہیں ہے، ہر نعمت اللہ نے دی ہے، اور آزادی سب سے بڑھ کر آزادی آپ کو دی ہے۔ آج ہندوستان کے مسلمان پاکستان کے مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی تعداد زیادہ ہے،
پاکستان کے مقابلے میں، پاکستان کے مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوستان کے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن وہ اپنے وجود کو بچانے کی فکر میں ہے۔ دین بچانا تو دور کی بات، اپنے وجود کو بچانے کی فکر میں ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے وجود اور اپنی بقا کی فکر کریں۔ کبھی کہیں تحریک اٹھتی ہے، کبھی کہیں تحریک اٹھتی ہے کہ ان مسلمانوں کو ختم کرو، ان کے نوجوانوں کو ختم کرو، ان کے نوجوانوں کو کوئی موقع مت دو، ان کے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کا موقع مت دو۔ بقرعید آ جائے تو کہیں بھی گائے اگر خدا نخواستہ کٹ جائے تو پورے علاقے کے اوپر، پورے محلے کے اوپر عذاب آ جاتا ہے۔ کیا کچھ وہ عذاب میں مبتلا ہیں، کس قدر عذاب میں مبتلا ہے۔ کشمیر کے مسلمان ہیں، انہوں نے قربانیاں دی، اس کے باوجود کشمیر کے ساتھ انڈیا نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، لیکن آج ان کا عرصہ حیات تنگ کر کے رکھ دیا۔ کرفیو کا سماں ہے اور ان کو اپنے مردے دفنانے نہیں دیتے۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ میرے دوستو، یہ نعمت اگر کسی کی چھن جائے تو پھر پتہ چلتا ہے زمین سرک جانے کے بعد آدمی کہاں گر جاتا ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ شرعی اعتبار سے بھی آپ کے ذمہ لازم ہے کہ اس نعمت کی قدر کریں، اور اخلاقی اور قانونی اعتبار سے بھی آپ کے ذمہ لازم ہے کہ اس نعمت کی قدر کریں۔ اس نعمت کی قدر کیا ہے؟ ایک تو اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ اس خطہ زمین کو پاک رکھے، آزاد رکھے اور ترقی دے، اور اس کی ترقی کے لیے جو کچھ آپ سے ممکن ہو سکے یہ کام کرنا ہے۔ آج آپ کے بچے ماشاءاللہ گلیوں گلیوں میں جھنڈیاں لگا رہے ہیں، سجا رہے ہیں۔ خوشی ہوتی ہے کہ ان کے اندر وطن کی محبت ہے۔ وطن کی محبت ایک فطری چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل رہے تھے، کچھ دور آ کر مکے کی طرف نظر کر کے آپ نے فرمایا کہ مکے کی سرزمین گواہ رہنا کہ مجھے تم سب سے زیادہ پیاری ہو، اگر تمہارے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں یہاں سے نہ نکلتا۔ مدینہ منورہ چلے گئے، اس کو آپ نے اپنا وطن بنا لیا۔ جب بھی کسی سفر میں آپ روانہ ہوتے، واپس جب تشریف لاتے، مدینہ منورہ کے آثار شروع ہو جاتے تو آپ اپنی سواری کو حرکت دیتے اور آپ تیز دوڑتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں وطن کے قریب آ گیا ہوں۔ وطن کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ جلدی سے جلدی وطن کے اندر داخل ہو جائے۔ وطن ایسی چیز ہے میرے دوستو، یہ وطن اللہ جل شانہ نے آپ کو عطا کیا۔ 2 سجدے کریں، 4 سجدے کریں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور آپ انڈیا میں اس طرح سجدے نہیں کر پا رہے۔ آسام کا پورا صوبہ زلزلے کی زد میں ہے کہ ان کی نیشنلٹی ختم کر دی جاتی ہے، ان کی وطنیت ختم کر دی جاتی ہے، اور کہتے ہیں سب غیر ملکی ہیں۔ ان کے اپنے وطنی، ان کے اپنے باشندے وہ غیر ملکی قرار دے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ایسے ایسے قوانین نکال رہے ہیں کہ وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، کئی صدیوں سے، ہزاروں سال سے وہاں پر نسل در نسل رہ رہے ہیں، اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم سرٹیفکیٹ لاؤ، تم ہندوستان کے ہو۔ میرے دوستو، پاکستان معمولی چیز نہیں ہے، اس کی ایک ایک انچ کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ایک ایک ذرے سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی کچھ جغرافیائی سرحدیں ہیں، ان کی بھی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر اگر لہو کی ضرورت ہو، لہو بہانے کی ضرورت ہے۔ اس کی کچھ نظریاتی سرحدیں ہیں، اس نظریاتی سرحد کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے۔ افسوس کی بات ضرور ہے کہ اس ملک کے حاصل کرنے والوں نے دغا بازی کی، بے وفائی کی، اور اس ملک کا جو مقصد تھا وہ مقصد حاصل نہیں کیا۔ یہ دغا بازی ہے۔ وعدہ یہی کیا تھا قرآن کا نظام یہاں پر ہوگا، لیکن اس کے باوجود میرے دوستو آج الحمدللہ ہمارا آئین غیر اسلامی کم از کم نہیں ہے۔
جمہوری آپ اسے ضرور قرار دیں کچھ کے، لیکن اسلام کے خلاف نہیں ہے، اور آپ اس آئین کے تحت آپ اسلامی زندگی مکمل گزار سکتے ہیں۔ اور اگر ہم آپ مخلص ہوئے اور ہماری اچھی صحیح تحریک چلی تو انشاءاللہ کوئی بعید نہیں کہ یہاں پر واضح طور پر نظام مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قوانین یہاں پر نافذ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور اس ملک کے خلاف جتنے لوگ سازشیں کر رہے ہیں، دانستہ کر رہے ہیں یا نادانستہ، ایک تو یہ کہ ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، دوسرے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ انہیں ہدایت دے، اور اگر ہدایت ایسے لوگوں کے مقدر میں نہ ہو تو ان کے لیے یہ بد دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ملیہ میٹ کر دے، نیست و نابود کر دے۔ بہرحال مختصر سی بات، مختصر سا پیغام مجھے یہ دینا تھا 14 اگست کے حوالے سے۔ اپنے بچوں کے اندر وطن کی محبت بھی پیدا کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس ملک کے قانون کے خلاف نہیں جانا چاہیے، اس ملک کے اداروں کے خلاف نہیں جانا چاہیے، اس ملک کے اداروں کے ہاتھ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔